السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے پروگرام میں استقبال کرتا ہے۔ پروگرام آپ اور ہم آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امت پر احسان عظیم۔ اسی موضوع کی مناسبت سے ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طریقہ کار تھے، لوگوں کے ساتھ کیا رویے تھے، کیا شفقتیں تھیں، اور کیا پیغام تھا سارے اقوام عالم کے نام۔ انشاءاللہ ان باتوں کو ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہر دل عزیز معزز حافظ عالم مفتی مولانا سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، ڈائریکٹر ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر حیدرآباد۔ محترم آپ کا استقبال ہے، مرحبا، اہلاً و سہلاً۔ مفتی صاحب کی ابھی آمد ہے، الحمدللہ عمرے پر گئے تھے، آج ہی وہ تشریف لائے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان سے دعاؤں کی بھی درخواست کریں گے کہ ہمارے سارے ناظرین کے لیے بھی ابھی بھی دعائیں فرمائیں، یقیناً انہوں نے دعائیں کعبۃ اللہ میں فرمائی ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں آج کے عنوان سے متعلق۔ اگر کوئی آپ کا سوال ہو، کوئی بات پوچھنا چاہیں، کوئی دعا کی درخواست کرنا چاہیں، برائے کرم ہمارا فون نمبر ڈائل فرمائیں۔ نمبر ہے 180034544026۔ جو حضرات بھی SNL سروس نہ رکھتے ہوں، کسی دیگر سروس سے ہمیں کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہوں، برائے کرم STD نمبر ڈائل فرمائیں۔ نمبر ہے 08415305010۔ SMS کے لیے ٹائپ کیجئے گا AAH اسپیس اپنا سوال، اپنا اور اپنے شہر کا نام، اور اسے روانہ کیجئے 56000606 پر۔ بات کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آج کے عنوان سے متعلق مزید معلومات حاصل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا اپنی امت کو، کیسے احسان فرمایا آپ نے ہم پر۔ انشاءاللہ یہ جانیں گے۔ مفتی صاحب حمیدی کلمات پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ الاکرمین الافضلین، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، خالق کائنات نے اس کائنات میں اپنے آخری نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو جلوگر کیا، تو آپ کے سلسلے میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ آپ سارے جہانوں کے حق میں سراپا رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات رحمت ہے، اور اس میں کسی ایک فرد کے لیے یا کسی ایک طبقے سے متعلق افراد کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کے اور تمام کائنات میں رہنے والی مخلوقات کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے رحمت و رافت کی تعلیم مرحمت فرمائی ہے۔ آپ کا عمومی ارشاد ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش کا مالک تم پر بے انتہا رحمتیں فرمائے گا۔ حبیب کریم علیہ السلام نے انسانوں پر ہی رحمت و شفقت کرنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ دیگر مخلوقات پر بھی شفقت و رحمت کرنے کی تعلیم عطا کی، حتیٰ کہ جانوروں پر بھی شفقت کرنے کا، رحمت اور مہربانی کا معاملہ کرنے کا آپ نے حکم فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ان بے زبان جانوروں سے متعلق بھی بروز محشر رب کریم تم سے سوال فرمائے گا، ان کے بھی تم حقوق ادا کیا کرو، ان سے کام لینے کے ساتھ ساتھ ان کی مناسب مقدار میں غذا کا، ان کے دانہ پانی کا بندوبست کرو، اور ان کی ہر ضرورت کو تم ملحوظ رکھو۔ اگر اس میں کوئی تم سے کوتاہی ہو جائے تو یاد رکھنا کہ بروز محشر رب کریم تم سے اس کا سوال کرے گا۔ اس طرح سے رسول رحمت علیہ السلام نے تمام انسانوں کو رب کریم کی رحمتوں سے ہمکنار ہونے کے لیے تمام مخلوقات پر رحم کرنے کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کالر لائن پر موجود ہے، دیکھتے ہیں کون ہیں اور کیا جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم، کون کہاں سے؟ اسلم فاروقی سیکر سے۔ اسلم بھائی، ایسے کوئی جادو ہو گیا ہے لگتا ہے کہ یا لائن کہیں جا کر آپ کے گھر ملتی ہے ہماری؟ یہ صاحب اللہ کا بہت بڑا کرم و فضل ہے۔ دعا فرمائیے ہر کسی کے ساتھ یہ کرم ہو جائے۔ ہاں انشاءاللہ سبھی کے لیے، پورے عالم کے لیے۔ بہت سارے آپ کا ETV اردو کا جو چینل ہے جی،
اس نے پوری دنیا میں اور خاص کر کے راجستھان جیسے مطلب علاقے میں بھی جہاں پر لوگوں کی مطلب اسلامی پہنچ ہوتی ہے وہاں پر بھی ہر جگہ لوگوں کو مسائل سے بہت اچھی جانکاری دیتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو مفتی صاحب کو بھی سلام, آپ کی ٹیم کو بھی, پوری دنیا کو, جی جی, اور ہمارے جتنے بھی حیدرآباد میں رشتہ رہتے ہیں ان کو بھی سلام. اور سوال یہ ہے جی جی کہ جس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں جی, تو انسانوں کے ہاتھوں بیچا اور خریدا جایا کرتا تھا جی, اور پھر حضور نے تشریف لا کر انسان کو کون سا مقام عطا کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے صاحب, انشاءاللہ بتاتے ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب اس سوال کا جواب عطا فرمائیے گا. انسان کو غلام بنا لیا جاتا تھا, خرید و فروخت کی جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد میں کیا احسان ہوا انسان پر اور کیسے اس کو خلاصی ملی اس کاروبار سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انسانیت کو اس کے حقیقی مقام سے واقفیت عطا فرمائی. دنیا میں لوگ طاقتور ہونے کی وجہ سے کمزوروں پر زیادتیاں کیا کرتے تھے اور انہیں قید و بند کی زنجیروں میں جکڑ دیا کرتے تھے, اور غلام اور باندی کا جہاں تصور تھا تو وہاں بات یہ تھی کہ اس کو اپنا کوئی کام کرنے کا اختیار اور حق بھی نہیں رہتا تھا. مکمل طور پر زر خرید غلام, اور پھر اس کو جو چاہے استعمال کرے, جس طرح چاہے استعمال کرے. وہ اپنی مرضی سے نہ سو سکتا تھا, نہ اپنی مرضی سے وہ آرام کر سکتا تھا. اس طرح سے معاملہ تھا, جب تک رکھے جب مناسب سمجھے اس کو فروخت کر دے. اس طرح انسانی شرافت و تقدس کو تباہ و تاراج کیا جا چکا تھا. نبی رحمت علیہ السلام تشریف لا کر سب سے پہلے انسان کو بتایا کہ انسان, رب کریم نے تجھے جو مقام عطا کیا ہے وہ بہت بلند مقام ہے. لقد کرمنا بنی آدم کا تاج اس کو پہنایا, یعنی تمام نوع بنی آدم کو رب کریم نے عزت اور عظمت سے مالا مال فرمایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. ظاہری اعتبار سے اس کی بہترین تخلیق فرمائی, باطنی صلاحیتیں اس کے اندر ودیت کی. اب یہ اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے خلق خدا کی مدد کرے, رب کریم کی عبادت اور بندگی کرے. تو نبی کریم علیہ السلام نے انسانی جانوں کی قدر و قیمت کو بتایا کہ انسانی جان اگر کسی وجہ سے وہ کسی کے کام کے لیے غلام کے دور سے گزر رہی ہے تب بھی اس کو مکمل طور پر زندگی کی سہولتیں مہیا کی جانی چاہیے. آپ نے فرمایا اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم. پہلے تو یہ بتلایا کہ دیکھو تمہارے جو خادم ہیں, خدمت میں لگے ہوئے ہیں, اس کو اپنے غلام مت سمجھو, ان کو اپنے بھائی سمجھو. وہ تمہارے بھائی ہیں جو تمہاری سہولتوں کے لیے تمہارے کام کاج میں ہاتھ بٹا رہے ہیں. اب تم نے اپنے پیسوں کی بنیاد پر خریدا ہے, لہذا جیسے چاہے استعمال کر سکتے ہیں یہ سوچتے ہو. فرمایا کہ ایسا مت سمجھو, جعلہم اللہ تحت ایدیکم. پہلے یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمہارے زیر دست کچھ حکمتوں کے تحت میں کر دیا ہے. فمن کان اخوہ تحت یدہ, اب جس کسی کا بھائی اگر اس کے زیر دست کام کاج میں لگا ہوا ہے, اب آپ نے پہلے اس کو غلام کہہ کر تعارف نہیں کروایا, فرمایا تمہارا بھائی ہے جو تمہارے کام کاج میں مددگار کے طور پر وہ تمہارے پاس رہتا ہے. تو لہٰذا کیا کرنا چاہیے, فلیطعمہ مما یاکل. جہاں انسان کو غلام بنا کر جینے کا بھی حق نہیں دیا جاتا تھا, چین کی زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا, جب تک چاہے استعمال کرو, جب چاہے بیچ دو, جب چاہے اس کو مار ڈالو. نبی رحمت علیہ السلام نے بنیادی اس کا حق دیا کہ پہلے اس کو وہی کھلاؤ جو خود تم کھاتے ہو. اب اس میں آپ نے تفریقے کا خاتمہ کر دیا. غلام کو اپنے پاس بٹھانا عار سمجھا جاتا تھا, آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنے دسترخوان پر بٹھاؤ, جو خود کھا رہے اس میں سے پہناؤ, اس میں سے کھلاؤ. اب لباس اور پوشاک میں بھی دونوں میں امتیاز تھا. فرمایا کہ امتیاز نہیں ہونا چاہیے, جو خود پہنتے ہیں اسی قسم کا لباس اس کو بھی پہنایا جائے, تاکہ سماج میں اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میں خادم ہوں, میں ماتحت ہوں, لہذا مجھے کوئی تقدس نہیں مل رہا ہے. یہ تعلیم دی اور فرمایا طاقت سے زائد ان سے کام نہ لو. اگر کسی وجہ سے زائد کام کا بوجھ ڈالنا پڑے تو خود تم بھی شریک کار ہو جاؤ اور ہاتھ بٹاؤ. اور یاد رکھنا کہ اگر ان کی خطا ہو جائے تو گرفت نہ کرنا. فرمایا کہ اگر دن میں 70 مرتبہ بھی وہ غلطی کرے تو درگزر کرو. کیوں؟ جتنا اپنے غلام پر تم حق رکھتے ہو اس سے بڑھ کر خدا تم پر حق رکھتا ہے. جب وہ تمہاری خطاؤں کو درگزر کر رہا ہے تو تم بھی درگزر کرنے والے بنو. اس طرح نبی رحمت علیہ السلام نے انسانیت میں غلامی کا جو تصور تھا اس حوالے سے یہ ہدایات مرحمت فرمائی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کالر لائن پر موجود ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. جی میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں, شیخ شریف. شیخ شریف صاحب حیدرآباد سے. جی بتائیے شریف صاحب. جی میرا سوال ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امت پر کیا احسانات ہیں؟ جی ٹھیک ہے سر, انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. ہیلو السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, थोड़ा सा क्लियर और लाउड फरमाइएगा। जी जी हेलो जी, कौन साहब, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं मोहम्मद रजा अशरफ बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी से। जी भाई बताइए रजा साहब। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ ETV उर्दू का और आप लोगों का, जो लोग की दीनी खिदमत जो है टीवी के जरिए जो है पहुँचा रहे हैं हम लोगों तक। जी, क्योंकि हम लोग ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पर ये इस्लाम से लोगों का वास्ता बहुत ही कम है। अच्छा। और दूसरी बात ये कि आप लोगों का जो प्रोग्राम आता है दीनियात के सिलसिले में बहुत ही पसंद करता हूँ, बड़े शौक से देखता हूँ मैं। जी और अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब का भी मैं बहुत मुश्किल ममनून हूँ कि बहुत अच्छे अंदाज में वो जो है हम लोगों को बात बताते हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। पूछना था कि काफिरों के बारे में जी। उसने इखलाक से पेश आना इरशाद नबी की रोशनी में मनी के क्या इनका बयान है? ठीक है साहब, इंशाअल्लाह बताते हैं हम। बेहद शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला यकीनन जारी है, सवालात भी आ रहे हैं पै दर पे, आपके SMS भी हमें मौसूल हो रहे हैं। ब्रेक के दौरान भी आप SMS कर सकते हैं, दरमियान में आपके हमारे वक्फा हायल हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है प्रोग्राम आप और हम में, और आज का हमारा मौजू है बिअसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत पर एहसान अजीम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या पैगाम था उम्मत मुस्लिमा के लिए और दीगर अक़वाम के लिए, कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आए। बात करते हैं कॉलर से, देखते हैं कौन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं सना बोल रही हैदराबाद से। सना साहिबा हैदराबाद से, जी बताइए, सवाल बताइएगा। मेरे दो सवाल है जी। पहला ये वाला है कि मेरे अब्बू का काम नहीं हो रहा है बाहर जाने के लिए, जी कुछ ना कुछ रुकावट आ जा रही, जी, तो कुछ आप वजीफा बोल सकते हैं। और दूसरा ये है कि कुछ वजीफा बोलिए जिससे कि हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में आसानी से जा सके। इंशाल्लाह। मेरे अब्बू का काम तो बिल्कुल नहीं हो रहा, आप प्लीज कुछ वजीफा बोलिए। तो गल्फ जाना चाहते हैं, मिडिल ईस्ट सर्विस के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है इंशाल्लाह बताते हैं। कॉल किया, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। दीगर कॉलर भी लाइन पर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कौन, कहाँ से? जी मैं साहिन परवीन खड़गपुर बंगाल से बोल रही हूँ। जी बताइए, सवाल बताइएगा। सवाल ये, इस दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों से जी अपनी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, टेलीफोन पे गुफ्तगू कीजिए। नौजवानों के साथ नौजवानों के साथ किस तरह रहना चाहिए। ठीक, इंशाल्लाह बताते हैं। बेहद शुक्रिया, आपने मैं कॉल किया। ब्रेक पर जाने से पहले जो सवालात हमारे साथ थे इनके मुताल्लिक़ बात करते हैं। हैदराबाद से शेख शरीफ साहब ने सवाल किया था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत पर क्या एहसानात हैं, ये जानना चाहा। और दीगर रज़ा भाई ने भी सवाल किया था, चूँकि अक़वाम पर जो अक़वाम के साथ दीगर अक़वाम के साथ क्या सलूक करना, कैसे करना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। दोनों मुमासिलतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मत पर सबसे बड़ा एहसान ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजूद करीम की बरकत से हमेशा तबाह व बर्बाद कर दिए जाने, हमेशा के लिए तबाह व बर्बाद कर दिया जाने वाला जो अजाब नाजिल होता था वो मौकूफ़ कर दिया गया। साबिक़ में जो अम्बिया किराम तशरीफ़ लाए, जब उनके अहकाम की खिलाफ वर्जियाँ हुई तो रब्बे करीम को जलाल आया। उन पैगम्बरों की खिलाफ वर्जी की वजह से परवरदिगार आलम ने कहर की बिजलियाँ गिराई और वो कौमें तबाह कर दी गई। तूफ़ान के ज़रिए से तबाह कर दिया गया, हवाओं के ज़रिए से बर्बाद कर दिया गया, पत्थर बरसा कर उन्हें तबाह कर दिया गया। इस तरह के अजाब नाजिल होते रहे। लेकिन रसूल रहमत अलैहिस्सलाम चूँकि सारी कायनात के हक़ में सरापा रहमत बनकर तशरीफ़ लाए, आपको अल्लाह ने रहमत कायनात बनाकर भेजा। आप जब जलवगर हुए तो आपके वक्त में भी मुनकिरीन ने इनकार किया, तकज़ीब की, झूठ लाया, अहकाम की खिलाफ वर्जियाँ की। आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं हक़ की दावत देने के लिए, तो पीछे शरीर लोग चलते थे और कहते थे ला तुतीऊहु, इनकी बातें न सुना करो,
ان کی باتوں میں نہ آیا کرو، ان کی اطاعت نہ کیا کرو۔ نہ جانے کیا کچھ الفاظ انہوں نے نہیں کہا، کیسا ان کا نازیبہ سلوک نہیں رہا، حتیٰ کہ انہوں نے یہ تک مطالبہ کیا کہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہ پروردگار اگر یہ تیرے پاس سے حق ہے، یہ پیغام جو لائے ہیں یہ رسول کریم علیہ السلام، اگر ان کا پیغام حق ہے تو پھر ہم انکار کر رہے ہیں تو آسمان سے پتھروں کی بارش برسا۔ تو اس نالائق قوم نے یہ مطالبہ کیا، اگر یہ پیغام سچ ہے اور ہم نہیں مان رہے ہیں، ہم غلطی پر ہیں، تو آسمان سے پتھر برسا کر ہمیں تباہ کر دے۔ تو اللہ جواب میں کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ یقیناً یہ عذاب کیے جانے کی قابل ہے یہ قوم، مگر اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان کو عذاب دے کر تباہ کر دے، جبکہ اے حبیب آپ ان کے درمیان رہتے ہیں۔ تو آپ کے وجود کریم کی برکت کا یہ جلوہ دکھایا کہ ہمیشہ برباد کر دیا جانے والا جو عذاب بھیجا جاتا تھا، 30 سال کا عذاب، اللہ پاک نے اس عذاب کو اس امت سے اٹھا لیا۔ اکے دکے واقعات ہوتے رہیں گے، چھوٹا موٹا عذاب آتا رہے گا، لیکن جو بڑا عذاب جس سے ساری امت برباد ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے نہیں رکھا، اور اس کی حکمت یہی بیان کی وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ حبیب چونکہ آپ اس میں رہتے ہیں، اس قوم کے مابین، آپ کی امت کو آپ کی نسبت سے یہ اعزاز عطا کر رہا ہوں، چاہے وہ ماننے والے ہوں نہ ماننے والے ہوں، دنیاوی اعتبار سے اس 30 سال کا عذاب، بیخ کنی کا عذاب، جڑ پیڑ سے اکھیڑ دینے والا عذاب نہیں بھیجوں گا، اور انکار کریں گے تو پھر محشر میں ہوگا۔ تو اس احسان کو ذکر کر کے گویا جھنجھوڑ دیا کہ نہ ماننے پر بھی صرف وجود کریم کا اتنا فیض ہے، تو مانو تو کیا نوازا نہیں جائے گا، ان کی دعوت کو قبول کر لو تو کیا کیا رحمتیں تم کو نہیں ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک کا دوسرا احسان عظیم یہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کا کوئی ڈھنگ و سلیقہ نہیں تھا، جن کی جبینیں نہ جانے کہاں کہاں جھکا کرتی تھی، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو ان کی قدر و قیمت بتائی کہ تم اپنے ماتھے کی قدر و قیمت کو پہچانو، تمہارا یہ ماتھا اس لیے نہیں بنایا گیا کہ تراشیدہ پتھروں کے سامنے اس کو جھکایا جائے، بلکہ خالق ارض و سما کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تمہاری یہ جبین بنائی گئی ہے، لہٰذا معبود برحق کی عبادت کی طرف آپ نے کائنات کو متوجہ فرمایا، ایمان کی نعمت سے مشرف فرمایا، یہ دوسرا احسان عظیم ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے طور طریقے بتلائے کہ کس طرح سے ہم زندگی گزاریں، نجی زندگی کیسی ہو، گھریلو زندگی کیسی ہو، بیرونی زندگی کیسی ہو، اور جہاں تک اقوام عالم کے ساتھ تعلق و سلوک کا دوسرا جو سوال تھا، اس سلسلے میں عرض کرنا یہ ہے کہ رسول رحمت علیہ السلام نے ساری کائنات کے حق میں چونکہ رحمت بن کر آئے، سب کے لیے آپ کا پیغام نہایتی رحمت اور ہمدردی پر مشتمل پیغام ہے۔ آپ نے فرمایا دیگر اقوام کے ساتھ بھی تمہارا سلوک یہ ہونا چاہیے کہ اخلاقی قدروں کو تم پامال نہ کرو، نہایت الفت والی گفتگو کیا کرو، نہایت رحم دلی کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرو، ان کی تکلیف اگر ہے تو تم ان کی تکلیف کو دور کرنے کی فکر کرو۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی تکلیف کو دور کرنے والے بن جائیں۔ فرمایا کیسا نہیں، المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، مسلمان دنیا میں رہتا ہے، اس کے ساتھ دیگر اقوام بھی رہتی ہیں، تو اب یہ نہ سمجھے کہ میں صرف اپنے مذہب والوں کے حد تک ہی امن کا پیغام بن جاؤں، نہیں، بلکہ اس کو سب کے حق میں سفیر امین بن کر، سفیر امن بن کر، امن کا پیکر بن کر کام کرنا ہے، دیگر لوگوں کی جان و مال بھی اس سے محفوظ رہے، ان کو جانی تحفظ بھی ملے، مالی تحفظ بھی ملے، خوش گفتار سے اور حسن کردار سے ان کو متاثر کرنے کی کوشش کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قربان جائیے ایک عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہماری زندگیوں میں آ جائے اور ہماری دنیا اور آخرت سمجھ جائے۔ بھائی کریم نے سوال کیا تھا مرد حضرات کے خواتین پر کیا حقوق بنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حقوق بتائیں، اور خواتین پر مردوں کے کیا حقوق بنتے ہیں، مردوں پر خواتین کے کیا حقوق بنتے ہیں، اس سے متعلق سوال پوچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ما حق زوجتی احدانا علیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجتی احادینا علیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی شخص کی بیوی کا اس پر کیا حق بنتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ فرمایا کہ اب اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کی بات پوچھتے ہو تو پہلا حق یہی ہے کہ ان کے لیے اچھی طرح سے خورد و نوش کا انتظام کرو، تم جو کھاتے ہو اس کو کھلاؤ، جس انداز کا لباس تم پہنتے ہو اسی قسم کا اعلیٰ لباس اس کو بھی پہناؤ، اور فرمایا ولا تضرب الوجہ، اگر تنبیہ بھی کرنا ہو تو خبردار اس کے چہرے پر ہاتھ لگنے نہ پائے، اور فرمایا ولا تقبح، اس کے حسن پر کبھی کوئی ریمارک کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اس کو متاثر کرنے کی، اس کے دل کو دکھانے کی کوشش نہ کی جائے، بالکل اچھا اور نہایت محبت والا ماحول بنانے کی فکر کی جائے۔ اگر کسی وجہ سے اس کو تنبیہ بھی کرنا ہو ولا تہجر الا فی البیت،
اس کی عزت و آبرو کا خیال کرے، اس کو صرف گھر کے اندر ہی رکھے، گھر کے علاوہ کہیں اور مقام پر اس کو چھوڑ کر نہ آئے، اس سے اس کی عزت آبرو محفوظ رہتی ہے، اس کی وجہ سے اس میں کوئی دوسرے کی نظر پہنچنے نہیں پاتی، کیونکہ ہر ایک کے لیے اس کی بیوی متاع عزیز ہے، وہ ایسی قیمتی اور نفیس اللہ کی بارگاہ سے اس کو دی گئی نعمت ہے کہ اس کی نگاہیں اس نعمت ہی کی طرف ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں ان خواتین کی تعریف کی ہے جن کا معاملہ تھا فیہن قاصرات الطرف، کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھتی ہے، ان کی نگاہیں سوائے شوہروں کے کسی اور کو نہیں دیکھتی، اور شوہروں کی نگاہیں صرف اپنی بیویوں ہی کو دیکھا کرتی ہے۔ تو یہ بھی حقوق ہے کہ ان کی حیا کے ساتھ ان کی زندگی کو پاکیزہ بنانے کی فکر کی جائے۔ جی بہت شکریہ صاحب، انشاءاللہ اس پر اور مزید روشنی ڈالے گا۔ دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم، کون کہاں سے؟ جی میں رشید احمد بول رہا ہوں ممبئی سے۔ جی رشید صاحب، جی مفتی صاحب کی خدمت میں بھی میرا سلام۔ جی بہت دن کے سے ہم مشتاق تھے کہ اس پروگرام میں مفتی صاحب کے ساتھ شریک ہوں۔ میرا یہاں ایک سوال یہ ہے، پہلا بتائیے، یہ جو آپ نے جو عنوان انتخاب کیا ماشاءاللہ بہت بہترین ہے، یہ بعثت کے معنی کیا ہے؟ جی، اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے تو ساری انسانیت کے لیے جیسا کہ آپ نے عنوان رکھا، تو اس میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے لیے سرکار کی بعثت کا کیا پیام رہے گا؟ جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ ناظرین وقت تو چلا ہے مختصر سے وقفے کا، آئیے چلیں وقفے کی جانب اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ اور ہم ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں، اور ہمارے ساتھ آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امت پر احسان عظیم اور کیا پیغام ہے سارے اقوام کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس موضوع پر روشنی ڈال رہے ہیں ہمارے ساتھ مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ بریک پر جانے سے پہلے کچھ سوالات تھے، ابھی کالر لائن پر موجود ہے، دیکھتے ہیں کون ہیں اور کیا جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت؟ جی اللہ کا احسان میرے بھائی، کون؟ میرا دو سوال تھا۔ بتائیے۔ بازار میں نکلتے ہیں کہ خواتین آج کل غیر لباس ڈھنگ کے نہیں پہن رہے ہیں، تو نگاہوں پڑ جاتی ہے، غلط خیالات آتے ہیں، اور اس کے لیے کیا اپنے کو کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے اللہ کے ذکر میں؟ اور اب ایک سوال ہے کہ میں الحمدللہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، اور ایک فجر کی نماز ہی نہیں ہوتی، پر ارادہ کر کے سوتا ہوں، وضو کرتا ہوں، آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ تو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو تو 6 ٹائم کی نماز ہے کیا؟ پڑھتا ہوں الحمدللہ ہوتی ہے، پر یہ 2 ہفتے سے ایسا نہیں ہو رہی ہے، بہت رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ دیکھیے آپ کے پاس خزانہ ہے تو چور ڈاکو ڈکیتی ڈالیں گے ہی ڈالیں گے یقیناً، ٹھیک ہے انشاءاللہ مفتی صاحب سے بتائیں گے کہ آپ اس کے لیے اور کچھ اچھا بتلائیے۔ انشاءاللہ آپ سنور جائیں، سدھر جائیں، پاکیزہ اخلاق والے ہو جائیں اور نماز طہارت والے ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے کے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ بات ہو رہی تھی، کریم صاحب نے ممبئی سے سوال کیا تھا، مرد و خواتین کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہے، اس حوالے سے بات چل رہی تھی مفتی صاحب جو کہ نامکمل ہوئی تھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے حقوق کے سلسلے میں جو باتیں بیان فرمائی ہے، من جملہ ان کے یہ بات بھی ہے کہ شوہر کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت و آبرو کے تحفظ کے سلسلے میں وہ فکر مند رہے، کیونکہ سب سے بڑی بات کیا ہے، عزت و آبرو کا تحفظ ہے۔ اگر وہ عزت و آبرو داغدار ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کی زندگی کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو مخنث قرار دیا ہے جن کو ہماری زبان میں زنخہ کہتے ہیں، کہ جو دیوس کہلاتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ وہ اپنے اندر اتنی حیا بھی نہیں رکھتے کہ اپنے اس عظیم ترین متاع نفیس کی وہ حفاظت کر پائیں۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہدایات عطا فرمائی کہ ہم ان کو مجروح ہونے نہ دیں۔ قیمتی شے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے پورے بدن کے اعضاء میں سب سے قیمتی حصہ کون سا رکھا؟ دل ہے، سب سے قیمتی حصہ ہے۔ اسی لیے دنیا کہتی ہے کہ دل اگر قائم ہے تو سب کچھ ہے، اگر دل پر کوئی اگر چوٹ لگ جاتی ہے، دل اگر متاثر ہو جاتا ہے تو کتنا اہتمام نہیں ہوتا ہے، ہارٹ پیشنٹ حضرات کس قدر احتیاطات نہیں کرتے، کیونکہ بھائی سب سے بڑا مسئلہ دل کا ہے۔ دل میں اگر کوئی کمزوری آ رہی ہے تو اس کو تقویت کس طرح پہنچائی جائے اس کی فکر کی جاتی ہے۔ تو اتنا عظیم حصہ جو دل ہے وہ نگاہوں پر ہماری ظاہر نہیں ہوتا ہے، سارے اعضاء تو دکھتے ہیں لیکن وہ اندر ہوتا ہے، تو قیمتی شے کو پردوں میں رکھا جاتا ہے۔ تو انسانی وجود میں رب کریم نے عورت کو ایک عظیم قیمتی نعمت قرار دیا ہے،
اور اس کی اگر حفاظت ہم نہ کر پائیں تو لا محالہ وہ کئی مشکلات سے ہمیں گزرنا پڑے گا، لہٰذا یہ بھی شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا خیال کریں۔ اور بیویوں کے کیا حقوق تھے یہ تو اس کی کچھ تفصیل آپ نے سماعت کی، شوہروں کے بیویوں پر کیا حقوق ہے، اس سلسلے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، کہ جو خاتون نماز پنجگانہ کی پابندی کر لے اور ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کر لے اور اپنی عزت و آبرو کا تحفظ کر لے۔ عزت و آبرو کا تحفظ کا مطلب شوہر کی ازدواجی جو اس کی خواہش ہے اس کی تکمیل کر لے، اتنا کافی نہیں ہے۔ ازدواجی اس کی عزت و آبرو کے تحفظ کا مطلب یہ ہوا اس کا پورا وجود دراصل شوہر کے لیے ہے، وہ اب وہ وجود کو کسی اور پر وہ نمایاں اور ظاہر نہ کرے، اس طرح وہ اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنی حیا کی حفاظت کرے، اپنے پردے کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شوہر کی وہ اطاعت کر لے، تو شوہر کی اطاعت اور آبرو کی حفاظت یہ دو چیزیں نہایت اہمیت کی حامل رہتی ہے، کیونکہ اگر شوہر بھی عزت و آبرو کی حفاظت کے سلسلے میں اگر لاپرواہی برتتا ہے تو پھر شریعت کا قاعدہ ہے لا طاعۃ لخلق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں نافرمانی ہوتی ہے وہ مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ ہماری بعض بہنوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے ہم تو رہنا چاہتے ہیں مگر کیا کریں ہمارے خاوند ہمیں اس کی پابندی کرنے نہیں دیتے۔ تو بہنوں آپ کو خاوند کی اطاعت تو کرنی ہے، مگر کہاں شرعی حدود جہاں ٹکراتے ہوں، خداوند قدوس کے احکام کی خلاف ورزیاں ہوتی ہے تو وہاں شوہر تو کیا پوری کائنات بھی جمع ہو جائے تو ان کی بات نہیں ماننا چاہیے۔ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر دنیا میں کسی کی اطاعت سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ طاعت خدا اور طاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم پر لازم ہے، اور اسی کے لیے ہم کو یہ اطاعتوں کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ اہتمام کرنے کے بعد وہ عورت دنیا سے جاتی ہے تو رب کریم کی بارگاہ سے کیا کیا انعامات ملتے ہیں اس کو، قربان جائیں۔ جنت کے 8 دروازے اس عورت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور عورت کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس دروازے سے جا، بلکہ کہا جائے گا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اب تیری مرضی کی بات ہے، جس دروازے سے جانا تجھے پسند ہے اس دروازے سے چلی جا، 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت ملتی ہے کب؟ جبکہ اس طرح سے وہ اپنی حفاظت کرتے ہوئے احکام اسلام کی تابعداری کر کے زندگی بسر کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں معاملہ تو وہی ہو گیا، خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کالر لائن پر موجود ہیں ناظرین۔ السلام علیکم محترم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون کہاں سے؟ راجکوٹ گجرات سے حسین بھائی بول رہا ہوں۔ جی حسین بھائی خیریت سے ہیں؟ بس الحمدللہ۔ بتائیے حسین بھائی کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اپنے نبی صاحب کو سب سے پیارا درود شریف کون سا لگتا ہے؟ سب سے پیارا؟ سب سے پیارا درود شریف کون سا ہے جو آپ کو نبی صاحب کو پسند ہو؟ اچھا جی ٹھیک ہے صاحب، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا راجکوٹ سے، آپ کے سوال کا جواب جانیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہی گا۔ دیگر سوال بھائی صاحب نے یہ کیا تھا کہ ابھی اچھا ثنا صاحبہ نے حیدرآباد سے کیا تھا کہ ابو کا کام نہیں بن رہا ہے، وہ باہر جانا چاہتے ہیں معاش کے لیے لیکن نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس کے لیے کیا کیجیے گا، اور سارے مومنین کو جنت کے حصول کے لیے کوئی دعا بتا دیں مفتی صاحب۔ جہاں تک کام بننے کی بات ہے، اگر باہر جانا چاہتے ہیں، ملازمت وغیرہ کے سلسلے میں رکاوٹیں آ رہی ہے تو انہیں چاہیے کہ یہ کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، اور درود شریف کی جس قدر کثرت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے دنیاوی فکروں کو بھی دور فرما دے گا۔ جامع ترمذی میں حدیث مبارک ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، نبی کریم علیہ السلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے اوقات میں سے 1/3 حصہ آپ کی خدمت پہ درود شریف پڑھنے کے لیے وقف کر چکا ہوں میں۔ تو آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، اگر اضافہ کرو فہو خیر لک، ان زدت فہو خیر لک، اضافہ کرو تو اور اچھی بات ہوگی۔ عرض کرنے لگے میں 2/3 حصہ یا رسول اللہ درود شریف کے لیے وقف کر دیتا ہوں، تو آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، وہ ان زدت فہو خیر لک، اگر اس میں کچھ اور اضافہ کرو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہوگا۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو اوقات ہے ذکر کے وہ سارا وقت میں درود شریف کے لیے ہی دے دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اذن یکفی ہمک ویکفر لک ذنبک، اب اگر تم ایسا کر لو گے نا اس سے تمہاری ہر فکر دور ہو جائے گی، یہ عمل تمہاری ہر فکر کو دور کر دے گا، تمہاری ہر حاجت کو پوری کر دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ غلطیاں بھی معاف ہو جائیں گی، خطاؤں کے لیے کفارہ بھی بن جائے گا۔ تو اس حدیث مبارک کی روشنی میں محدثین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں کثرت سے درود شریف پڑھنا یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے جو کام بننے سے رہ رہے ہیں وہ بھی بننے لگ جاتے ہیں،
اور اگر اس میں بہتری نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بہتری کس میں ہے وہ کاموں کو ہمارے حق میں مقدر فرما دیتا ہے. تو اس کو پڑھیے. اب رہا جنت کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے. بہن جنت کے حصول کے لیے صرف دعا پر اکتفا ہم نہیں کر سکتے. جنت کے حصول کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے تعلیمات دی ہے کہ کس طرح سے اللہ پر ایمان, اللہ کے رسول پر ایمان, پھر اللہ اس کے رسول کی محبت کو کامل طور پہ دل میں رکھ کر ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں عبادت کرنا ہوگا, اور لوگوں سے اپنا تعلق, مخلوق سے تعلق بھی اسی جہت میں رکھنا ہوگا جس طرح رکھنے کا حکم دیا گیا. اس طرح سے کرتے جائیں گے تو جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہوگا. اس کے سلسلے میں نبی کریم علیہ السلام نے تعلیمات کے علاوہ دعائیں بھی سکھائی ہے. اللہم انی اسألک الفردوس الاعلی, اے اللہ میں تجھ سے جنت ہی نہیں, جنت پہ سب سے اونچا جو مقام فردوس اعلیٰ ہے وہ مانگتا ہوں. تو اللہ سے جنت کا حصول کرنے کے لیے, جنت کے حصول کے لیے دعائیں کرنا یقیناً یہ بھی سنت ہے, لیکن ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں, دعاؤں پر اکتفا کرتے ہیں. جو راستے حضور نبی کریم علیہ السلام نے جنت کی طرف پہنچانے والے بتلائے ان راستوں پر نہیں چلنا چاہتے. ان راستوں پر چلیں گے اور دعائیں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی جنت الفردوس اللہ پاک ہمیں مرحمت فرمائے گا انشاءاللہ. ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ میں کہاں سے؟ اسما فاطمہ بات کر رہی ہوں دہلی سے. جی اسما صاحبہ بتائیے, سوال بتائیے. خدمت میں بہت بہت سلام ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب کے جوابات تو تشریف بخش ہوتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں, اور اس پروگرام سے ہمیں بہت بہت فائدہ ہو رہا ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. ہاں بتائیے. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو سب نے پہلے پیدا کیا, جی, پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجنے کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے, نور پہلے بنایا اور بھیجایا بعد میں کیوں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. ناظرین وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا, آپ کہیں مت جائیے, ہم لوٹ رہے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں, اور آج کا ہمارا موضوع آپ جانتے ہیں جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ سوالات جمع ہو گئے ہیں بہت سارے, اس کے جواب انشاءاللہ کوشش کریں گے اسی سیگمنٹ میں دینے کی. اگر کوئی سوال چھوٹ جاتا ہے تو اگلے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. دیکھتے ہیں کوئی کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کون کہاں سے؟ جی میں حیدرآباد سے فرحین بول رہی ہوں. فرحین صاحبہ حیدرآباد سے, جی بتائیے سوال بتائیے گا. جی مطلب میرے جاننے والوں میں ایسا ہے, ایک ہسبینڈ وائف ہے, ان کے وہ ہسبینڈ جو ہے جو غیر شرعی کام مطلب گناہ کے کاموں میں مبتلا ہے, جی, تو بیوی ان سے ناراض رہ رہے, بہت روکے ان کو سمجھائے ہر طریقے سے مگر نہیں سمجھے, جی, تو کیا وہ بیوی کی نماز دعا قبول ہوئیں گی؟ شوہر ناراض ہیں اس وجہ سے؟ نہیں, شوہر ناراض مطلب شوہر سے بیوی ناراض. اچھا, تو پھر بیوی ناراض ہو کر نماز پڑھتی ہے تو کیا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں جی, ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بہن, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں, اس میں جواب جانیے گا. سوال تھا مفتی صاحب کے, دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام بھائی, کون کہاں سے؟ ہاں علی بن سالم کوئی سے بات کر. جی علی بن سالم صاحب, بہت دنوں کے بعد کال آیا آپ کا. ہاں خیریت سے. اللہ کا احسان ہے. صاحب سوال بتائیے گا, ٹائم بہت کم ہے. ہاں میرا سوال یہ ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جی جو وہاں کے جو حال تھے, وہاں کا جو قتل و غارت گری جو کچھ بھی, جی جی, تو اس بارے میں آج کے حساب سے آج کل بھی جی جتنے بھی یعنی وہ کام چل رہے ہیں, جی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مبعوث کرنے سے پہلے جتنے گناہ کے کام تھے, جتنے بڑے جی میں اشارہ سمجھ گیا ہوں آپ کے سوال کو. انشاءاللہ حت المقدور یہاں ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی. بہت شکریہ. آپ جس سیناریو میں بات کر رہے ہیں, جس جانب آپ توجہ دلانا چاہتے ہیں, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا مفتی صاحب سے جواب اس موضوع پر آئے یقیناً, لیکن آج کے پروگرام میں شاید نہ آ پائے کیونکہ بہت سارے سوال جمع ہو گئے ہیں. کوشش کرتے ہیں سارے سوال کے جواب دیں. نوجوانوں کے ساتھ کیسے رہیں, کیا سلوک کریں, کیسے ان کے ساتھ پیش آئیں, مختصر جواب بتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوجوانوں کا جہاں تک معاملہ ہے, بڑی شرعی ذمہ داری نوجوانوں کی ہوتی ہے, کیونکہ نوجوان ہی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. مستقبل اور ان کی مستقبل کی درخشانی نوجوانوں سے وابستہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے غنیمت جانو. اس میں آپ نے فرمایا وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے تم غنیمت جانو. تو اللہ نے جوانی کی نعمت جب دے دی ہے تو اس نعمت کو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت میں صرف کرے. رسول کریم علیہ السلام نے جوانوں کو بطور خاص مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ وہ شریعت پر قائم
औरों को शरीयत पर लाने की बहम कोशिश करते रहें, पैहम कोशिश करते रहें। नौजवान आज बेराह रवी का बेइंतहा शिकार नज़र आ रहे हैं, उनकी निगाहें भटक रही है, ख्यालात भटक रहे हैं। जहाँ पर खैर की तरफ भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी तादाद, खासी तादाद इसमें भी है, लेकिन शरंगेज़ी को ख़त्म करने के लिए नौजवान अगर तहिया कर लें तो यकीनन नौजवान अगर आगे बढ़ जाएँ तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया के अंदर साल इनकलाब आ सकता है। और इनकलाब का मतलब ये नहीं कि हुकूमतों का तख्ता उलट दिया जाए या कोई अफरा तफरी का निज़ाम कायम किया जाएगा। मतलब ये कि दुनिया जो अमन की प्यासी है, दुनिया जो खैर की मुतलाशी है, नौजवान अगर वो खैर के पैकर बन जाएँ तो उनकी वजह से जहाँ जहाँ वो होंगे, जहाँ जहाँ पहुँचेंगे, खैर व भलाई अल्हम्दुलिल्लाह आम से आम तर होने लग जाएगी। जी मुफ्ती साहब, बिअसत का माना क्या है बता दें? बिअसत का माना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला पैगाम नबूवत को पहुँचाने के लिए जिस वक़्त पैगम्बरों को मामूर फरमाता है उस पीरियड को बिअसत का पीरियड कहते हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, जैसा कि तमाम अहले इस्लाम का इत्तेफाक है कि आप खातिमुन नबिय्यीन हैं, अव्वलुल अंबिया हैं, तख्लीक में आप पहले हैं और दुनिया में तशरीफ़ लाने में सबसे अखीर में है। जैसा कि एक सवाल ये भी इस सिलसिले में भी आया था कि अल्लाह ने सबसे पहले आपके नूर को पैदा किया और सबसे अखीर में आपको भेजा। तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूँ तो कायनात में सबसे पहले अल्लाह आपको पैदा करके शान रिसालत और नबूवत से मालामाल फरमाया और आपकी नबूवत के फैज़ान से अंबिया और रसूल को दुनिया के अंदर भेजता रहा। अब उसके बाद 40 साल तक हुजूर खामोश रहकर अल्लाह का जिक्र करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। जैसा कि गारे हिरा की हदीस में बुखारी में मौजूद है कि आप गारे हिरा में जाते फ़तहन्नसु फ़ीही और वहाँ इबादत करते थे। तो इबादत करने का मतलब है कि आप जो अल्लाह से राब्ता था उस राब्ते के हवाले से इबादत करते थे। लेकिन 40 साल में अल्लाह ने आप पर वही नाजिल की और बेअसत का मतलब ये हुआ कि आपको हुक्म फरमाया कि आप लोगों को हक़ की तरफ बुलाएं। तो बेअसत का माना ये है कि कौम व मिल्लत को हक़ की तरफ बुलाने के लिए उनका मामूर किया जाना। तो अंबिया किराम को मामूर फरमाया गया 40 साल में, चुनाते सय्यदुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने 40 साल से फिर उस काम का उमूमी दावत के ज़रिए से एहतमाम फरमाया। भाई हुसैन राजकोट से सवाल किया है कि दुरूद में कौन सा दुरूद अफजल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा पसंद था? क्योंकि नमाज के अंदर जो अफजल दुरूद है वो तो दुरूद इब्राहिमी है, क्योंकि उसमें अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अत्तहियात में आ जाता है, तो लिहाजा दुरूद इब्राहिमी उसमें अफजल है। अब आम हालातों में कौन सा अफजल है? तो जिसमें सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, दुरूद और सलाम के अल्फाज जिसके अंदर होंगे वो ज़्यादा फजीलत वाला होगा। तो लिहाजा हुजूर नबी करीम में साबित मुख्तसर दुरूद भी है जिसमें सलात और सलाम के अल्फाज मौजूद हैं। तो सलात और सलाम का लफ्ज़ जिस दुरूद के अंदर शामिल हो, इख्तिसार के साथ हो या तफसील के साथ हो, वो ज़्यादा फजीलत वाला होगा, बई माना कि अल्लाह ने दुरूद और सलाम का इकट्ठा हुक्म दिया है। भाई ने सवाल किया कि बाज़ार में जाते हैं तो ख़वातीन पर लामहला नज़र पड़ जाती है, बुरे ख्याल आते हैं, नज़र से बचने के लिए, नज़रों को बचाने के लिए क्या वजीफ़ा पढ़ें, क्या हरकत करें, कैसे बचे रहें ऐसे बुरे अमल से? नज़रों की हिफाजत निहायत ही ज़रूरी है और अल्लाह ने कुरान करीम में इसके लिए फरमाया कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ हबीब आप मोमिन मर्दों से फरमा दें कि वो अपनी निगाहों को झुकाए रखें। तो पहले तो अगर नज़र पड़ जाती है तो पहली नज़र माफ़ है, लेकिन पहली नज़र का यह मतलब नहीं है कि बस टिकटिकी बांध कर देखते ही चले जाओ, बस जो ही नज़र पड़ी नज़र हटा ली जाए। उसके बाद फिर अगर ताक रहे हैं, देख रहे हैं तो गुनाह में मुब्तला होंगे। अब रहा मसला कि निगाहों की हिफाजत के लिए दुआ क्या करें, ये ज़हन रख ले कि अल्लाह पाक मुझको देख रहा है, अल्लाह के पास मुझे सख्त तरीन इसका मुआखज़ा अल्लाह फरमाएगा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो वईद बयान की उसको याद रखें कि जो किसी अजनबी औरत के महासिन की तरफ निगाह शहवत के साथ उठाकर देखता है तो फिर सुब्बा फी ऐनिही अल-आनु को यौमल क़ियामा, क़ियामत में उसकी आंखों के अंदर सीसा पिघला के डाला जाता है। इतनी शदीद वईद है। तो आज यहाँ निगाह उठ रही है लेकिन वहाँ तो सीसा पिघला के आंखों में डाला जाएगा महशर में, जब क्या कर सकेंगे। इसके साथ साथ हमारी बहनों से भी हमारी ये ख्वाहिश है, खुदारा अल्लाह ने आपको जो नेमत अता की है, ये नेमत इसलिए नहीं दी है कि आप अग़यार के सामने उसको बताते फिरें, बल्कि अपने हुस्न की नुमाइश करने पर सख्त वईदें आई है। सिवाय शौहर के कोई और आपके हुस्न को देखने के काबिल नहीं है, लिहाजा किसी और के सामने इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। और लिबास भी ऐसा पहने कि भाई, साथी ने यह भी पूछा था कि भाई लिबास भी कुछ ऐसा होता है कि नज़र पड़ जाती है तो दीगर चीज़ें नज़र आती है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने ऐसों के लिए फरमाया रुब्बा कासियातिन आरियात, बहुत सी औरतें पहनती तो हैं मगर नंगी होती हैं। यहाँ ऐसा अगर लिबास पहनती है तो महशर में उनको बरहना कर दिया जाएगा और बड़ी ज़िल्लत खारी उनका नसीब बना दिया जाएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया माइलातुन मुमीलातुन, कि वो खुद भी औरों की तरफ मैलान रखती हैं और अपनी अदाओं से दूसरों के दिल को अपनी तरफ मोह लेने की कोशिश करती रहती है। ऐसों के लिए फरमाया जब वो औरत निकलती है तो इस तशरफ़ा शैतान, शैतान उसको ताकते रहता है। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल पाक ने साहब की इन फरामीन को वो भी सामने रखे, नौजवान भी सामने रखे, अल्लाह तबारक व तआला का लुत्फ़ व करम शामिल हाल होगा। जी सवाल हो गया है। दीगर सवाल ये फ़रहीन साहिबा ने कहा कि इनके भाई हैं या बहन के कोई शौहर हैं जो गैर शरई कामों में मुलव्वस हैं, तो इनके लिए
اور ان کی جو شوہر کی بیوی ہے جو ناراض رہتی ہیں شوہر سے لیکن نمازیں وغیرہ پڑھتی ہے کہ قبول ہوتی ہیں کہ نہیں؟ بیوی کی یہ یقیناً ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو غلط راستے پر جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے تو اس کو منع کرے اور حکمت کے ساتھ احکام اسلام سے اسے واقف کرائے۔ اگر آپ اپنے شوہر کو یعنی جو بھی بہن اپنے شوہر کو اس طرح غلط کاموں سے روک رہی ہے اور ان کے غلط کاموں سے اگر ناراض ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے ان کی نمازوں میں کوئی فرق آئے گا۔ نہیں بہن، اگر آپ اپنے شوہر سے غلط کاموں کی وجہ سے اگر ناراض رہتی ہے، ناپسند کرتی ہے ان کے اس آنک عمل کو، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ تو حضور کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ برائی کو یا تو آپ اپنے ہاتھ سے روکیں یا زبان سے منع کریں، کم سے کم تیسرے درجے میں دل سے تو اس کو ناپسند کریں۔ دل میں ناپسندیدہ ہونا یہ حق کی علامت ہے، اس کی وجہ سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے مواخذہ یا گرفت نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ ان کو راستے پر لانے کی کوشش کرنے کے لیے ایسا سخت رویہ اختیار مت کیجیے کہ بجائے راستے پہ آنے کے اور وہ غلط راستے پر جانے والے بن جائیں۔ دیگر سوال یہ علی بن سالم صاحب نے کوہیر سے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت جو حالات تھے وہ تو سب جانتے ہیں اور آج بھی کم و بیش ایسے ہی حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی طریقے ہیں وہ کیسے آج بروئے کار ہم لا سکتے ہیں؟ بے شک اس کے لیے ہمیں اپنے طور پر ذہن بنانا چاہیے۔ ہم کیا ہے لاپرواہی کے عادی ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا جیسی چل رہی ہے، دنیا کے ساتھ ہمارا ویسے ہی معاملہ بنانا چاہیے، یہ ہمارا ذہن بن گیا ہے۔ پہلے کا جو دور تھا آج وہ لوٹ کر آ رہا ہے، جاہلیت اولیٰ کی طرف دنیا جا رہی ہے، اور اگر دنیا چاہے اپنے آپ کو کہ وہ عزت و عظمت سے مالا مال ہو جائے تو ان کو ایک کام کرنا ہوگا۔ دنیا کے جتنے بھی آج فیشنز ہے، دنیا کی جتنی بھی آج چہل پہل نظر آ رہی ہے، دنیا داروں کو جو دولت کی آس بتا کر ہمیں اپنی تہذیب سے روکنا چاہتے ہیں، ان کو ایک جواب دے دیں، اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم۔ اے دنیا والو، کیا مال کی لالچ دے کر تم ہمیں مدد کرنا چاہتے ہو؟ ہمیں خدا نے جو علم دیا، ایمان دیا، حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے وابستگی دی، یہ نعمت تمہاری ہر دولت سے بہتر ہے۔ ہم کسی کے سامنے بھیک مانگنے والے نہیں ہیں، ہم تو وہ ہیں کہ دنیا کو بھیک دینے والے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں۔ تو مسلمان اپنے آپ کو سمجھے کہ کتنی بڑی اللہ پاک نے عزت و عظمت سے انہیں نوازا ہے، اور یہ عزت و عظمت کو اپنی باقی رکھنے کے لیے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی غیر مشروط تابعداری کرنی ضروری ہے۔ اور جیسا کہ ایک سوال بھی آیا تھا کہ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو اول خلق پہلے پیدا کیا اور آخر میں بھیجا، اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ساری کائنات کوئی چیز دنیا میں پیش کرتی ہے، بناتی ہے، تو پہلے مرتبہ جس کو بناتی ہے اس کے بعد دوسرے چیز کو جب دوسری مرتبہ اس کو بناتی ہے تو اور اچھے انداز سے، تیسری مرتبہ اور اچھے انداز سے، چوتھے مرتبہ اور اچھے انداز سے۔ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا اور ایسی شان سے بنایا کہ اس کے بعد سب کچھ بنایا، تو بتایا کہ میں جس کو پہلے پیدا کیا جو آ رہا ہے اس سے افضل نہیں ہو سکتا، ساری کائنات میں یہ افضل ہے، ان کی اتباع کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مولانا۔ ناظرین، بہرحال وقت اب اجازت نہیں دیتا کہ مزید گفتگو کی جائے، لیکن یہ موضوع جو ہے اور تفصیل طلب ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ بھی انشاءاللہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر احسان عظیم، اسی عنوان کو ہم کنٹینیو کریں گے اور بہت ساری باتیں آپ کو بتانا باقی ہے۔ بہرحال آپ کا شکریہ، مہمان محترم کا شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ دیجیے گا اجازت اپنے میزبان محمد مظہر قادری کو اور آپ اور ہم کی پوری ٹیم کو۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔